اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی ان خوبصورت ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی رحمتوں نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، تو اللہ کے انہی رحمتوں اور کرموں میں سے ایک کرم ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ اللیل ہمیں نصیب فرمائی۔ یہ تراویح کی جو نماز ہم ادا کرتے ہیں، یہ خاص لوگوں کی فضیلت ہے کہ وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں۔ نماز تراویح میں قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید سننا انتہائی مستحسن عمل ہے اور اچھا عمل ہے۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن چند تجاویز اگر ان پہ عمل کیا جائے تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں صلاۃ و تراویح میں اگر آپ قرآن مجید ختم کرتے ہیں تو ٹھہر ٹھہر کے سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ قرآن پڑھیے، تاکہ جو قاری صاحب ہیں ان کو بھی پڑھنے کا لطف آئے اور پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں ان کو بھی اس کی سمجھ آئے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ کہیں ایسی اس سپیڈ کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا کہ قرآن کی بھی توہین ہو رہی ہو۔ مقصد صرف قرآن کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا لطف حاصل کرنا ہے، قرآن کے ساتھ اپنا ایک باطنی تعلق بنانا ہے۔ آپ کا قیام اگر لمبا ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، آپ اللہ کی ایک عبادت کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اس میں نماز تراویح میں یہ فرض نماز نہیں ہے، تو نماز تراویح اگر کوئی معذور آدمی جو قیام نہیں کر سکتا، ایسا آدمی جس کی اتنی توفیق نہیں ہے، تو وہ نماز تراویح نہ بھی پڑھے تو کوئی بات نہیں، یا گھر پہ انفرادی بھی پڑھ سکتا ہے۔ نماز تراویح تو تندرست توانا اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ آ کے قائم کریں۔ جوانوں کو اپنی جوانی پہ ناز ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور خوش احلانی کے ساتھ قاری صاحب قرآن پڑھیں اور آپ پیچھے سماعت فرمائیے۔ کیا یہ لطف ہو کہ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور آپ مسجد میں کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن سماعت فرما رہے ہیں۔ کیوں اکتاہٹ ہوتی ہے؟ کیوں آپ کہتے ہیں کہ قاری صاحب جلدی کریں یا اختتام ہو جائے؟ مومن کی تو یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ کہے کہ پوری رات اللہ کا کلام پڑھا جائے تو کوئی بات نہیں، ہم سنتے رہیں گے، ہماری روح کو مٹھاس آتی جائے گی۔ ہمیں اپنے روح کا علاج کروانا چاہیے کہ ہم قرآن سننے سے اتنے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ عمل کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، ہم قرآن سننے سے بھی قاصر ہو گئے۔ اور حفاظ اکرام علماء حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کے آرام کے ساتھ پڑھیے۔ آپ کو تو مسائل کا علم ہوتا ہے، مقتدیوں کی رضا کے لیے جلدی نہ کیجیے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ قرآن مجید آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ اتنا پڑھا جائے جتنا پچھلے لوگ جذب کر سکیں، اس سے کچھ استفادہ کر سکیں۔ قرآن مجید کو اس انداز کے ساتھ پڑھنا تراویح میں جس کی توہین ہوتی ہو تو میرے خیال میں یہ ثواب کے بجائے گناہ کا کام ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان کے مطابق قرآن مجید کو صلاۃ و تراویح میں پڑھا جائے۔ اور پھر ایک اور اس فقیر کی یہ درخواست ہے ہمارے مذہبی طبقے سے اور ہمارے مسلم سوسائٹی جتنی بھی ہے سب کے ساتھ، کہ صلاۃ و تراویح سے پہلے ہمارے امام صاحب اگر ان کے ساتھ آپ لوگ تعاون کریں، جتنے بھی مساجد کے امام صاحبان ہیں، تو 10-15 منٹ جو قرآن مجید اس دن پڑھا جاتا ہے تراویح میں، فرض نماز کے بعد کھڑے ہو کے امام صاحب اس کا خلاصہ بیان کر دیا کریں کہ آج فلاں جگہ سے لے کے فلاں جگہ تک یہ پارہ ہم نے تلاوت کرنا ہے صلاۃ و تراویح میں، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس میں یہ واقعات آئے ہیں، ان باتوں کو کرنے کا حکم آیا ہے، ان سے منع کیا گیا ہے، تاکہ قرآن مجید کا خلاصہ ہمیں مل جائے۔ جب قرآن مجید کا خلاصہ مل جاتا ہے تو پھر پڑھتے ہوئے لطف بھی آتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ کو ترجمہ آتا ہو، تھوڑی بہت بھی آپ کو سمجھ آتی ہو، تو پھر جو تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کے دل پہ ایک سکون کی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، آپ لطف محسوس کرتے ہیں، آپ ایمان کی ایک حلاوت محسوس ہوتی ہے آپ کو۔ تو آپ کوشش کریں کہ ان کا خلاصہ سماعت فرمائیں اور اس کے بعد پھر صلاۃ و تراویح میں کھڑیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو قاری صاحبان سپارہ پڑھتے ہیں تو آپ اس پارے کو گھر سے ترجمے کے ساتھ پڑھ کے جائیے، یعنی پورا دن آپ کے پاس ہوتا ہے، کوئی ضرورت نہیں کہ آپ 60 قرآن مجید ختم کریں، 100 قرآن مجید ختم کریں، 10 قرآن مجید ختم کریں۔ اگر آپ رمضان میں ایک قرآن سمجھ کے ختم کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی ساری دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کا ایک بنیادی مقصد بن جائے گا اور ایک مدعا بن جائے گا، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ روزانہ ایک پارہ سمجھ کے پڑھیے، اور وہ پارہ پڑھیے جو قاری صاحب نے تراویح میں، نماز تراویح میں تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ وہ پارہ سمجھ کے پڑھیں گے
جب آپ وہ پارہ سمجھ کے پڑھیں گے اور پھر تراویح میں امام صاحب جب تلاوت کریں گے آپ کے کانوں کو آواز جائے گی، آپ کے دماغ میں جائے گی، آپ کے دل میں جائے گی، اور پھر آپ کا اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، دوسروں کو پھیلانا، دوسروں کو اس کو تعلیم دینا آسان ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس جس چیز پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان سب چیزوں سے افضل کام یہ ہے کہ مسلمان صبح اٹھ کے قرآن مجید کی 2 آیات کو سمجھ کے پڑھ لے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، تھوڑا پڑھیے لیکن سمجھ کے پڑھیے۔ تراویح میں بھی اس انداز کے ساتھ جائیے کہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہو جائے، کیونکہ قرآن اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک پیکج ہے، ہم رمضان لیتے ہیں تو قرآن بھی لیتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں قرآن کے ساتھ بھی تعلق قائم کرنا ہوگا، اور مسلمان امت جب قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ تعلق بنا لے گی، ایک طمانیت والا تعلق ہمارا قائم ہو جائے گا، تو پھر ہماری بخشش یقینی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر پھیلانے اور شر سے بچنے اور شر سے دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس خیر کے پیغام کو آگے پھیلانے میں میرا ساتھ دیجئے، میری ان گزارشات کو عوام تک پہنچائیے، آگے شیئر کیجئے، اپنے دوستوں سے یہ خیر کا پیغام جتنا ہو سکے اس کو پھیلاتے جائیے۔ اللہ اس خیر کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی خیر سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔